ایک کہیں تجزیہ پارٹی کا یا جو کچھ اس کی ذات میں موجود ہے یا جو کچھ ہوگا اس کے اندر ہو سکتا ہے وہ عرض کرتا ہوں، پھر اس کا تعلق شعور اور بے شعوری سے آپ کی خدمت میں بیان کروں گا اگر وقت باقی ہوا تو۔ دیکھیں، شروع میں چند آدمی ہم یہ سوچتے ہیں کہ کام مد نظر ہوتا ہے، کام نہیں ہو رہا، کوئی خلا ہے، کوئی سماجی، کوئی رفاعی، کوئی اجتماعی، کوئی دینی، کوئی مذہبی، کوئی سیاسی کام چند آدمی دیکھتے ہیں اور اپنے تئیں احساس ذمہ داری کرتے ہیں، یعنی شروع یہاں سے ہوتا ہے، یہ کام احساس ذمہ داری ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد چند آدمی مل بیٹھ کر سوچ کر کہ یہ کام ہم نے کرنا ہے، اس مقصد تک ہم نے پہنچنا ہے، پھر اس کو آہستہ آہستہ وسعت دیتے ہیں اور اس کا ایک ڈھانچہ تشکیل پاتا ہے جس کو ہم انتظامی ڈھانچہ کہتے ہیں۔ اس انتظامی ڈھانچے میں کچھ افراد، کچھ عہدے اور کچھ منصب تقسیم ہوتے ہیں۔ یہ تنظیم کا یا پارٹی کا ایک وہ تنظیمی ڈھانچہ بناتے ہیں۔ پھر اس کے بعد اس کا ایک نصب العین مقرر ہوتا ہے۔ ہر پارٹی کا ایسے ہے، دنیا میں کوئی ایسی پارٹی نہیں ہے، مذہبی یا غیر مذہبی ہو، ہمارے ملک میں ہو یا کسی اور ملک میں ہو، کہ جس کا کوئی نصب العین نہ ہو۔ ہر پارٹی اور تنظیم کا ایک نصب العین موجود ہے۔ اور پھر اس کے بعد اس کے قواعد و ضوابط کی ایک تفصیل ہوتی ہے اور ایک فہرست ہوتی ہے اور شرائط ہوتی ہیں اس کی، اور پھر اس کے بعد اس کے جو وظائف ہوتے ہیں وہ بھی وہاں پر مقرر ہو جاتے ہیں، اور پھر اراکین و ممبر ہوتے ہیں۔ اب دیکھیں کہ اس چیز کا مجموعہ تنظیم اور پارٹی کہلاتا ہے۔ بعض چیزیں اس میں بہت ہی خوبصورت، بہت ہی زیبا اور حسین اور دلکش چیزیں ہوتی ہیں، دلربا، اور سب سے زیادہ دلربائی اس کے نصب العین میں ہوتی ہے۔ ایک حسین جملہ، بہت ہی خوبصورت جملہ، بہت ہی پرکشش جملہ نصب العین کے طور پر مقرر ہوتا ہے۔ مثلا اگر دینی تنظیم ہے تو نصب العین ہم نے یہ مقرر کیا ہے دینی معاشرے کا قیام، دینی حکومت کا قیام، دینی نظام کا قیام، یہ نصب العین ہو جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد اس نصب العین تک پہنچیں گے کیسے ہم، اس کے لیے ایک تنظیمی ڈھانچہ بنا اور قواعد و ضوابط بنے، شرائط رکھیں، اور پھر اس کے بعد وظائف اور ممبر، ان کے ذریعے سے ہم نے اس نصب العین تک پہنچنا ہے۔ یہ تنظیم کی پیدائش ہے، یہ اس کی کیفیت تولد ہے، ولادت ہے، اس کی یہ جنم لے رہی ہے۔ اب آ گئی، پیدا ہو گئی، اذہان سے نیچے آئی اور اس کو کاغذی وجود مل گیا، اور کاغذی وجود کے بعد اس کو عملی وجود بھی مل گیا۔ اب لوگوں کو نظر آ رہی ہے یہ تنظیم، یہ دڑا اور یہ پارٹی جس سطح پر بھی ہو، خواہ دینی سطح پر ہو، اجتماعی سطح پر ہو، رفاعی سطح پر ہو، جس سطح پر بھی یہ کام ہو رہا ہو، آپ دیکھیں کہ ہوتا کیا ہے۔ اس کے اندر آ کر ذرا جھانک کے دیکھیں، تجزیہ کر کے دیکھیں کہ ہوتا کیا ہے۔ ہمارے اجتماعی پہلو سے یہ فائدہ اٹھایا گیا، چونکہ ہم راغب ہیں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون میں، اور ہمیں کہا بھی گیا کہ تعاونوا علی البر والتقوی، تقوی اور بر اور نیکی اور خیر کے اوپر ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرو۔ وہ ایک آدمی دعوت تعاون دیتا ہے، ہم بھی اس کی آواز پر لبیک کہتے ہیں، اور نصب العین اور پھر وہ ساری چیزیں، یہ شروع ہوتا ہے۔ اب نصب العین کے حصول کے لیے یہ نصب العین کیسے حاصل ہوگا؟ جب تک یہ ڈھانچہ باقی ہے اس وقت تک نصب العین تک نہیں پہنچ سکتے ہم۔ نصب العین کے لیے ڈھانچہ بنایا تھا، اس ڈھانچے کے ذریعے سے ہم اس نصب العین تک پہنچیں گے، چونکہ جب تک انتظامی ڈھانچہ نہ ہو نصب العین تک نہیں پہنچا جا سکتا۔ اس ضرورت کے تحت ڈھانچہ بنا تھا، لیکن جب یہ تنظیم چند دن چلتی ہے، جب یہ پارٹی حرکت کرتی ہے، شروع کرتی ہے، ہوتا کیا ہے کہ نصب العین اور ڈھانچے میں ایک تضاد اور ایک تناقض پیدا ہو جاتا ہے۔ میں نہیں کہہ رہا ہوں غلط لوگوں کی تنظیم، نہ، صحیح لوگوں کی تنظیم، بہترین لوگوں کی تنظیم، آپ کہیں ملائکہ کی تنظیم، اب اس سے اچھی تنظیم تو فرض نہیں کر سکتے ہم اس روئے زمین پر۔ ملائکہ کی تنظیم، ملائکہ نے تنظیم بنائی، فرشتوں نے تنظیم بنائی زمین پر کام کرنے کے لیے، مذہبی کام، دینی کام، اجتماعی کام، رفاعی سماجی کام، ڈھانچہ بنایا، نصب العین رکھا، اغراض و مقاصد، وظائف اور شرائط ہیں ان کے سامنے۔ اب انہوں نے حرکت شروع کی، نصب العین تک پہنچنے کے لیے یہ ڈھانچہ بنایا ہے، لیکن جو ہی عملی پہلو یا عملی صورت اختیار کرتا ہے یہ ڈھانچہ اور یہ نصب العین، سب سے پہلا کام یہ ہوتا ہے کہ اس ڈھانچے میں اور نصب العین میں ایک بہت ہی خونخوار قسم کی جنگ شروع ہو جاتی ہے، بہت ہی بیرحمانہ قسم کی جنگ شروع ہو جاتی ہے نصب العین میں اور ڈھانچے کے اندر۔ آپ نے ڈھانچے کو ہر صورت میں باقی رکھنا ہے، دلیل یہ ہے کہ نصب العین اس کے بغیر حاصل نہیں ہوتا، بس یہ ڈھانچہ باقی رہنا چاہیے۔ ڈھانچہ آپ نے کیسے بنایا ہے؟ چند مخصوص افراد ہیں آپ کے، ایک فرد ہے عہدیدار ایک منصب کے لیے، دوسرا دوسرے منصب کے لیے، تیسرے منصب کے لیے۔ اب بہت بڑی تعداد اگر ایک تنظیم کی ہو جائے، ایک معاشرے میں جہاں کروڑوں کی آبادی ہے، ایک بہت بڑی ملک گیر تنظیم بھی اگر ہو تو اس کی ممبر لاکھوں سے آگے نہیں بڑھیں گے۔ کروڑوں کی آبادی میں سب سے بڑی جماعت، سب سے بڑی پارٹی کے اعضاء ممکن ہے چند لاکھ سے آگے نہ بڑھیں، اتنے ہی ہوتے ہیں۔ آپ اپنے ملک کی سب سے بڑی پارٹی کو نمونے کے طور پر نظر میں رکھ لیں، خوب کروڑوں کی آبادی میں، کروڑوں کی جمعیت میں 1 لاکھ آدمی، 2 لاکھ آدمی یہ اس تنظیم کے ڈھانچے سے وابستہ ہیں۔
اب یہ ڈھانچہ اس نے نصب العین کے لیے تگودو کرنی ہے، لیکن عمل میں جب شروع ہوتے ہیں، وارد ہوتے ہیں، سب سے پہلا چیلنج ان کے لیے یہ بن جاتا ہے کہ یہ ڈھانچہ باقی رہنا چاہیے، چونکہ ڈھانچہ باقی رہے گا تو نصب العین حاصل ہوگا۔ اب ڈھانچہ باقی کس طرح سے رہے؟ ڈھانچے کو آفات کیا ہیں، خطرات کیا ہیں درپیش اس کو؟ خطرات یہ ہیں ڈھانچے کو کہ وہ لوگ جو اس پارٹی میں نہیں ہیں ان کو صرف پارٹی سے باہر نہیں سمجھا جاتا، بلکہ پارٹی کا مخالف اور پارٹی کا دشمن سمجھا جاتا ہے۔ اگرچہ نصب العین ان کا بھی یہی ہے، لیکن چونکہ ڈھانچے میں نہیں ہے، چونکہ پارٹی میں نہیں ہے، چونکہ فارم نہیں بھرا، چونکہ ممبر نہیں ہے ہمارے، اس وجہ سے یہ لوگ پارٹی سے باہر ہیں۔ لہٰذا ہر وہ انسان جو اس ڈھانچے سے باہر ہے وہ اس ڈھانچے کا مخالف بلکہ دشمن، بلکہ جانی دشمن سمجھا جاتا ہے، لہٰذا اس کو دور رہنا چاہیے۔ اس ڈھانچے میں آنے کے لیے کچھ اور کو بھی خواہش ہے، وہ بھی اس ڈھانچے میں آنا چاہتے ہیں، وہ بھی اس منصب تک پہنچنا چاہتے ہیں۔ موجودہ منصبدار اس منصب کو بچانے کے لیے وہ اس کا دفاع بھی کرے گا، دوسرا آدمی جو اس منصب پہ نہیں ہے وہ یہاں پہنچنے کے لیے تگ و دو کرے گا۔ بس سب سے پہلی مشکل سے جو تنظیم دوچار ہوتی ہے وہ یہ کہ اس کا ڈھانچہ پہلے ہی خطرے میں پڑ جاتا ہے۔ جہاں کروڑوں کی آبادی ہو، لاکھوں کے ممبر ہوں، چند آدمیوں کے مل کر ایک ڈھانچہ تنظیمی ہو، سب سے پہلی مشکل اس کو یہ پڑے گی کہ یہ اس کا ڈھانچہ خطرے سے دوچار ہو جائے گا، اور ایک بہت بڑے خطرے سے۔ اب اس کو بچانا ہے۔ اگر آپ نصب العین کو مد نظر رکھیں ڈھانچہ نہیں بچا سکتے۔ اگر ڈھانچہ ختم ہو گیا، تنظیم ختم ہو گئی، آپ کی پارٹی ختم ہو گئی، حالانکہ پارٹی کو بچانا ہے ہم نے۔ پارٹی اس صورت میں بچتی ہے، حزب اس صورت میں بچتی ہے جب ڈھانچہ بچ جائے۔ اب نصب العین میں اور ڈھانچے میں ایک جنگ شروع ہوتی ہے۔ سب سے اپنے بچاؤ کے لیے، یعنی ڈھانچہ اپنی بچت کے لیے اور اپنے باقی رہنے کے لیے، سب سے پہلا شکار جو اس چیز کو کرتا ہے وہ اپنا نصب العین ہے، جس کے حصول کے لیے یہ ڈھانچہ بنا تھا۔ سب سے پہلے یہ ڈھانچہ اس کو ناگ کی طرح نگل جاتا ہے، ایک سانپ کی طرح اس کو نگل جاتا ہے نصب العین کو۔ اس کے بعد نصب العین کا نام تک کہیں نہیں ہوتا، صرف کاغذ کی زینت رہ جاتا ہے اور بس۔ اور بہت زیادہ اگر آ جائے تو کسی سالانہ تقریب میں جہاں پر پارٹی کے یوم تاسیس منایا جا رہا ہے یا جہاں پر سالانہ کارکردگی پیش کی جا رہی ہے، وہاں پر نصب العین کو تیمناً تبرکاً ایک دفعہ پڑھ کے پھر سنا دیا جاتا ہے کہ یہ ہمارا نصب العین ہے۔ لیکن حقیقتاً ایک تضاد اس کے اندر پیدا ہو جاتا ہے۔ کیوں میں کہہ رہا ہوں کہ نصب العین اور ڈھانچے میں جنگ ہوتی ہے؟ اس لیے کہ اگر ہم نے رکھا ہے ایک دینی معاشرے کا قیام، ایک اسلامی جماعت نے یا اسلامی پارٹی نے، دینی پارٹی نے اپنی پارٹی کا نصب العین یہ رکھا ہے کہ دینی معاشرے کا قیام ہو، اگر دینی معاشرے کا قیام آپ کا نصب العین ہے تو جو بھی دینی معاشرے کے حصول کے لیے کوشش کر رہا ہے وہ نصب العین میں آپ کے ساتھ شریک ہے، کیونکہ اس کا بھی یہ نصب العین ہے، خواہ آپ کی پارٹی میں ہو یا آپ کی پارٹی میں نہ ہو۔ اور اس نصب العین کے حصول کے لیے اگر وہ برسر اقتدار ہے، اگر اس کے پاس وسائل ہیں کہ وہ بھی دینی معاشرے کے اور دینی سوسائٹی کے قیام کے لیے کوشش کر رہا ہے، آپ کا بھی نصب العین وہ ہے، اس کا بھی نصب العین وہ ہے، آپ دونوں ایک نصب العین میں شریک ہیں، بس آپ کو یہاں پر خوش ہونا چاہیے، نماز شکر ادا کرنی چاہیے کہ وہ فریضہ، وہ نصب العین جو ہمارا تھا الحمدللہ وہ ہم سے بہتر لوگوں نے سنبھال لیا اور اس کو انجام دے رہے ہیں۔ آپ کو ان کا ساتھ دینا چاہیے، آپ کو ان کے ساتھ تعاون کرنا چاہیے، آپ کو ان کی مدد کرنی چاہیے۔ فائدہ یہ ہے چونکہ نصب العین ان کا بھی یہی ہے، یعنی پاکستان میں ہم نے جماعت بنائی، پارٹی بنائی، کس کے لیے؟ دینی معاشرے کے قیام کے لیے۔ اب ہمارے علاوہ بھی لوگوں نے جماعت بنائی دینی معاشرے کے قیام کے لیے۔ اگر وہ قیام کی کوششیں کر رہے ہیں دینی معاشرے کے قیام کی، تو ہمیں پھر تعاون کرنا چاہیے ان کے ساتھ، ہمیں پھر ان میں ضم ہو جانا چاہیے، ہمیں ان کے ساتھ ہمراہ ہو جانا چاہیے۔ لیکن دیکھیں کہ ہم نہیں ہو سکتے، کیوں؟ اس لیے کہ نصب العین تو انجام پا رہا ہے لیکن ہمارے ڈھانچے کے ذریعے سے آگے نہیں بڑھ رہا، ہمارے نام پر آگے نہیں بڑھ رہا، ہماری سالانہ کارکردگی میں آگے نہیں بڑھ رہا۔ اگر ہم خاموش بیٹھے رہیں اور وہ اپنی مساعی اور کوششیں جاری رکھیں تو چند عرصے کے بعد سوال اٹھے گا کہ آپ کی تنظیم کا فلسفہ وجودی کیا ہے؟ آپ تو کوئی کام نہیں کر رہے، کام تو وہ دوسرے لوگ کر رہے ہیں اور وہ انجام پا رہا ہے۔ نتیجہ یہ ہے کہ آپ کا ڈھانچہ آہستہ آہستہ کارکردگی نہ ہونے کی بنا پر خود ہی سوالیہ نشان بن جائے گا لوگوں کے ذہنوں میں۔ ڈھانچے کو بچانے کے لیے آپ کو کوشش کرنی ہے۔ کوشش کا مطلب یہ ہے کہ اس نصب العین کے لیے یا ان فرائض کے لیے، ان قواعد و ضوابط کے لیے آپ کی کارکردگی میں اور آپ کے نامہ اعمال میں کچھ نہ کچھ لکھا ہونا چاہیے، اور دوسرے کے اعمال پر آپ کافی نہیں ہے، راضی نہیں ہے، کافی نہیں سمجھتے ان کو۔ یہاں سے آ کر تنظیم کے اندر ایک داخلی تضاد، اندرونی جنگ شروع ہو جاتی ہے۔ نصب العین ڈھانچے کو کھاتا ہے اور ڈھانچہ نصب العین کو کھا جاتا ہے، اور ہوتا یہ ہے کہ اکثر یہ ڈھانچہ ہے جو نصب العین کو کھا جاتا ہے اور پھر ڈھانچہ نصب العین بن جاتا ہے۔ یوم ولادت کو ڈھانچہ بنا تھا نصب العین کے لیے، لیکن سالگرہ جب پارٹی کا یوم تاسیس منا رہے ہیں آپ، اس دن مد نظر
اور ساری کی ساری توجہ ہماری اس ڈھانچے کی بقا پر ہے. نصب العین قربان ہو جائے, ڈھانچہ باقی رہنا چاہیے. افراد تباہ ہو جائیں, ڈھانچہ باقی رہنا چاہیے. یہ تنظیمی ڈھانچہ یہ مقدس بن گیا, یہ بت بن گیا ہے. اب اس کی پوجا کرو, اب اس کی پرستش کرو, اب اس کے خلاف کلمہ تک نہ سنو. یہ ایک اس کی ماہیت میں اور اس کی حقیقت میں ایک تضاد اندر موجود ہے. تو جو چیز اپنے اندر اس قسم کا تضاد رکھتی ہے کہ جو اپنے نصب العین کے ساتھ خود بیٹھ نہیں سکتی, مل کر سازگار نہیں ہو سکتی, یعنی اپنے نصب العین کو بچائے خود ختم ہوتی ہے, اگر خود کو بچائے نصب العین فدا ہوتا ہے, ایسی چیز یہ کبھی بھی انسان کو ایک کامیابی کے مرحلے تک نہیں لے جا سکتی. لیکن اس طرح سے ہمارے سامنے اس کو پیش کیا گیا کہ سماجیت اور قومیت اور اجتماعیت کا موفق ترین اور کامیاب ترین انداز یہی ہے, یہی روش ہے. ہم نے اس کو گلے لگا لیا اور آج سوچنا تک ہم گوارا نہیں کرتے کہ اس سے باہر رہ کر بھی, اس سے ہٹ کر بھی سوچا جا سکتا ہے یا نہیں. اب وہ کل کی گفتگو اپنی طرف کہ قرآن نے جو راستہ ہمیں بتایا ہے اس کا اور اس کا فاصلہ ایک دوسرے سے کتنا ہے, اس سے ہٹ کر ہم نے اس قدر اس کو گلے لگا لیا اور ذہنوں پر سوار کر لیا کہ اس کے خلاف سوچنے کے لیے تیار نہیں ہے, یا خلاف تو درکنار اس کے متعلق سوچنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ یہ جس میں ہم ملوث ہیں, جس میں ہم گرے ہوئے ہیں, یہ ہے کیا چیز, اپنے اندر ایک تضاد اس کے اندر کیا ہے. میں تنظیموں کی کارکردگی کی بات نہیں کا حوالہ نہیں دے رہا کہ فلاں تنظیم کو دیکھ لیں, فلاں کو دیکھ لیں, نہ, میں حتیٰ اس تنظیم